سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی۔ انکوائری میں متعدد بے ضابطگیاں ثابت ہوئیں۔ تحقیقات سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی۔ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیاں کی۔ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر فوج میں کڑے احتسابی عمل پر واضح بیان دے چکے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے 7 مئی کو ہونے والی پریس کانفرنس میں فوج میں خود احتسابی کے خد و حال تفصیل سے بیان کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ ہمیں اپنے احتساب کے سسٹم پر فخر ہے۔ یہ ایک سیاسی جماعت اس ملک میں اپنا تعلق ان کے ساتھ ظاہر بھی کرتی رہی ہے اور یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارا جو ہے ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وائلیشن والی بات ہے آرمی ایکٹ کی پوسٹ ریٹائرمنٹ، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ جو ان کا لنک ہے اس حوالے سے وہ چیز سامنے آئی ہے۔ فوج کا ایک بڑا کڑا احتساب کا اور انکوائری کا ایک اپنا سسٹم موجود ہے۔ فیض حمید کو ایک سیاسی جماعت نے روحانی پیشوا بنا رکھا تھا۔ اس جماعت نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل بیان میں کہا فیض حمید 2018 الیکشن کے مرکزی کردار تھے۔ انتخابات سے پہلے سیاسی جماعت کو پروموٹ کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا فیض حمید آرمی چیف بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی برسوں سے سیاسی معاملات میں مداخلت رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات فیض حمید کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اس ایکشن سے جو ہے وہ پاک فوج کا، آرمی کا ایک ادارے کے طور پہ کہ وہاں پہ احتساب کا اتنا مضبوط نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں جو ہے وہ ان کا عمل دخل ہے، ان کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہیں۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی مضبوط پیغام ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انہیں صرف انکوائری کے لیے تحویل میں نہیں لیا گیا، لگ رہا ہے کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں بھی فیض حمید کا نام سامنے آیا۔ لیگی رہنما جاوید لطیف نے فیض حمید کو انتشار کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا۔ کہا 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سہولت کاری کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تحقیقات میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ بہت سارے جو اور کنبے کے اندر آئین اور قانونی باپ بنے ہوئے پاکستان کے لیے، ان کی بھی باری آئی اور میرے خیال سے بہت زبردست فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ یہ سب، اور اس میں یہ اکیلا شامل واردات نہیں ہے، اس میں تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ سب اس کا حصہ ہیں۔ تو ایک آدمی نہیں ہے، اس پورے گینگ کے اندر ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کی بھی باری نہیں آئی۔ بڑے بڑے برج گرنے کا وقت آ گیا۔ پی ٹی آئی کا انجام ایم کیو ایم لندن جیسا ہوگا۔ سینیٹر فیصل واڈا کا دعویٰ، کہتے ہیں بات صرف کرپشن تک محدود نہیں رہے گی، سب کا ٹھوک بجا کر احتساب ہوگا، سب کا اچھے بچے بننے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا رویہ بھی بدل جائے گا۔ پی پی رہنما قمر زمان کائرہ کے مطابق فوج کا اپنا احتساب کا عمل ہے۔ یقیناً فیض حمید کے خلاف ٹھوس شواہد ہوں گے۔ اس معاملے پر زیادہ قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر فوج نے اپنے ایک سینئر بندے کے خلاف کارروائی شروع کی ہے تو یہ اتنا ہی کوئی سنگین ایشو ہوگا، اتنی ہی کوئی سالڈ ایویڈنس ہو گئی، ورنہ ادارہ اپنے سینئر افسران وہ ریٹائرڈ بھی ہوں تو ان کے خلاف اس طرح کارروائیاں نہیں کرتا۔ فوج ایک اسٹرانگ ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ ان کے جو لوگ ریٹائر ہے یا جو لوگ اس وقت سرونگ ہے، ان کو اپنا ایک سبجیکٹ ایک کوڈ ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وی آر نو باڈی ٹو کوسچنز اینی ون۔ تحریک انصاف نے فیض حمید کے خلاف کارروائی کو ادارے کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کہا فوج جیسے چاہے اپنے ادارے میں احتساب کرے، ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ادارے کا اپنا ایک نظام اور کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔
بلوچستان میں ہم دشمنوں کا وار، مستونگ میں گاڑی پر فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ شہید، ڈسٹرکٹ کونسل پنجگور کے چیئرمین عبدالمالک بلوچ زخمی۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے فوری کارروائی کا حکم۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حملے کی مذمت۔ قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی 3 سیٹیں نون لیگ کو مل گئیں۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی میں 3 حلقوں کی دوبارہ گنتی کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ اظہر قیوم ناہرا، عبدالرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد رکن قومی اسمبلی برقرار۔ پی ٹی آئی کے احسان اللہ ورک، چوہدری بلال اجاز اور رانا محمد فراز نون ڈی سیٹ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 2-1 سے فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے۔ ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ تحریک انصاف نے لیگی ایم این ایز کی بحالی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کا سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ دوبارہ گنتی کی آڑ میں ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ شبلی فراز بولے، آج کا فیصلہ فارم 47 کا تسلسل ہے۔ عوام دھاندلی زدہ الیکشن مسترد کر چکے۔ 17 سیٹیں جیتنے والوں کو حکومت بنانے کے لیے مصنوعی اکثریت دی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے۔ جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا۔ وزیر اعظم کا 10 لاکھ نوجوانوں کو سمارٹ فون دینے کا اعلان۔ شہباز شریف نے کامن ویلتھ یوتھ الائنس سیکریٹریٹ کا بھی افتتاح کر دیا۔ عالمی یوم نوجوان کی تقریب سے خطاب میں کہا، 1000 گریجویٹس کو زراعت کی جدید تعلیم کے لیے چین بھیج رہے ہیں۔ چینی کمپنی ہواوے 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دے گی۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ نوجوانوں کو صحیح وسائل فراہم کیے تو وہ ملک ترقی یافتہ بنا دیں گے۔ اب ہم نے پاکستان کی ترقی کے راستے میں کسی کو روڑے ڈالنے نہیں دینا، فساد اور انتشار پیدا کرنے نہیں دینا۔ ہم نے پاکستان کے استحکام، پاکستان کی پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دینا۔ بہت ہو گیا، اب کسی کو انتشار پھیلانے نہیں دیں گے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی تقریب سے جارحانہ خطاب۔ بولے، ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کی پالیسیوں سے کسی کو کھیلنے نہیں دینا۔ دنیا کے بہت سے ممالک ہم سے پیچھے تھے جو آگے نکل گئے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، نوجوانوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ آج مودی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے، اور یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت قائد اعظم نے اس وقت محسوس کی کہ ایک دن یہ ہوگا۔ مودی کے دیس بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان ہمارا ملک ہے، مل کر اس کو مضبوط بنانا ہے۔ اقلیتوں کی ترقی اور بہبود کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ماضی میں کسی اور کی جنگ کا حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا۔ پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ کہا، 1971 میں جو کچھ ہوا اس کا گواہ ہوں۔ مہنگائی اور مہنگی بجلی نے ایک اور جان نکالی۔ کوٹ رادھا کشن میں بجلی کا بل زیادہ آنے پر 38 سالہ شخص نے خودکشی کر لی۔ غربت کے ہاتھوں مجبور منیر نے ٹرین کے نیچے آ کر زندگی کا خاتمہ کیا۔ متوفی 3 بچوں کا باپ تھا۔ بجلی کا بل 10,500 روپے آیا۔ بیوی سے جھگڑے کے بعد چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن گیا۔
ट्रेन के चलते ही अपना सर ट्रैक पर रख दिया। जालिम माफिया के खिलाफ आवाम को उठ खड़े होना होगा। चंद लोगों की गलतियों की वजह से आवाम को मायूस नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IMF की गुलामी से जान छुड़ानी है और सूद से पाक रियासत कायम करनी है। अफगानिस्तान के मसले को बैठकर मुज़ाकरात से हल करना होगा। ए वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। पाकिस्तान का बच्चा 77वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। पूरी कौम वतन की मोहब्बत से सरशार। गली मोहल्लों में सब्ज झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम के रंगों के लिबास खरीदने में मसरूफ। अहम सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जलानी पार्क लाहौर में 200 फीट बुलंद परचम लहरा दिया गया। झंडे की चौड़ाई 75 फीट और लंबाई 50 फीट है। हाफिजाबाद के शहरी का भी वतन से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। 500 गज तवील कौमी परचम तैयार कर लिया। मरी में एयरफोर्स की जश्न आज़ादी गाड़ी। पतरियाटा में सजी रंग बिरंगी छतरियां सयाहों की तवज्जो का मरकज। समुद्री में मोहम्मद अशरफ के तैयार करदा मज़ार कायद। मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के मॉडल वतन से मोहब्बत के आगाज। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाला आज़ादी फ्लूट गुजरावाला पहुंच गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पहाड़ों का बेटा पहाड़ों में जा सोया। नामवर कोहपेमा मुराद सतपारा आबाई गांव बड़ी गांव में स्पुर्द खाक। मैयत पहुंचने पर रिक्का तक मेज मनासिर, हर आंख अश्कबार। मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर मुहिम जोई के दौरान जा बहक हुए। पाक आर्मी के खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत मुंतकिल की गई। मुल्क में मौसम पल पल तेवर बदलने लगा। कहीं हब्स कहीं बादल खूब बरसे। राजनपुर, बिहाड़ी, हारूनाबाद, आरिफवाला में मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले में सैलाब का अलर्ट। बलोचिस्तान के जिला डेरा बुगटी और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद। आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।